به خدا هیچ جای دنیا با صفاتر از صفا نیست. دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم. چشمه های دلتون رو بشورین تو آب زمزم. دلی که زلال نباشه با حرم نمیشه محرم. چشمه های دلتون رو بشورین تو آب زمزم. بشورین تو آب زمزم. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الحج کی ہماری یہ چوتھی مجلس ہے، اور آج کے درس میں جو آغاز ہوگا، کئی حضرات کو دلچسپی رہتی ہے حکمران اقتدار، تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ تنقیدی نہیں، ہمارا پیغام ہمارے حلقے کا تنقید کرنا نہیں، بلکہ حقائق کہ اس کا کہاں ذکر ہے اس کو پیش کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہماری امت مسلمہ کا اقتدار، حکومت، بادشاہت. اس کے ساتھ ہی عوام الناس اور جو مختلف جماعتیں ہیں ہماری. اب جماعتوں سے مراد یہ ہے کہ پارٹیاں ہوں، سیاسی پارٹیاں ہوں، یا کہ ہماری جماعتیں ہوں جو کام کر رہی ہیں، اس پر بھی تنقید کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ جماعتیں ہیں تو ائمہ یہ بھی جماعت ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر بھی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے. اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے آپ کو پوسٹ کیا تھا مضمون کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور جن کے نام لیا تھا میں نے، وہ بھی وہی بات کہتے ہیں جو قرآن شریف میں ہے. تو آخر کیا بات کیا ہے کہ ترجمے سے مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی قرآن کو کس تدبر کی ضرورت ہے کہ ہم لکھیں تو جنتی اور غیر لکھے تو جہنمی. تو یہ ایسی باتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب شروع کریں گے تو اس میں کوئی فقہی مسئلہ، کوئی لغت، کوئی تجوید، تو ان سارے باتوں سے ہم شروع کرتے ہیں. لیکن ہم آغاز کریں گے کہ مسلمانوں خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محبوب کہتے ہیں. تو آغاز ہوگا ہم محبوب ہیں اللہ کے. تو جو ہمارے دشمن ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے، وہ اللہ کے غیر محبوب ہیں. تو آغاز ہوتا ہے تو ہمیں کتنا فخر کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں. اور کیسی حفاظت، حالات اس وقت کیسے تھے مکے کے اور اس وقت کیسے ہیں. البتہ پورے درس میں آپ جو ذہن میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ سرزمین مکہ، حرم مکہ، اس کے ساتھ ساتھ مدینہ، کیونکہ یہی اسلامی اسٹیٹ ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ انسانیت کا پیغام اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے بات جو آخر تک سمجھ میں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38 ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. یقیناً اللہ تبارک تعالی یدافع، مدافعت کریں گے مؤمنین کی جانب سے. عن الذین آمنوا کا ترجمہ کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ ہماری حفاظت کریں گے. تو مدافعت کا مطلب کیا؟ ایک تو ہوتا ہے دفع، رفع. ہم کہتے ہیں
دفع کر دیا. تو دفع اور مدافع چونکہ ہم محبوب ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیے، ان اللہ لا یحب، یعنی مخالف جو پارٹیاں ہیں اسے اللہ پسند نہیں کرتا، تو مومنین کیا ہیں؟ محبوب ہیں. تو دفع کرنا بھی محبوب انداز میں ہے. تو دفع میں 2 نکات 2 پوائنٹ کم ہیں، اور مدافعت میں 2 نکات 2 پوائنٹ زیادہ ہیں. دفع کسے کہیں گے؟ آپ جا رہے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہے، دوسری گاڑی وہاں سے گزر نہیں سکتی، تو آپ نے اسے ہٹا دیا، تو آپ نے دفع کیا. کیا مطلب دفع کیا؟ دیکھیے 2 نقطے. ایک ہی دفعہ دفع کیا، سامنے کوئی سپر پاور نہیں تھا، یہ 2 پوائنٹ. اور مدافعت میں محبوب بندوں کے لیے ایک ہی دفعہ نہیں، بار بار آپ کی حفاظت کریں گے. یہ نقطہ اس میں ہے مدافعت میں. دوسرا، تمہارے سامنے سپر پاور ہیں، ان سے تمہاری حفاظت کریں گے. کیا چاہیے اور؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آج کل بڑی بڑی طاقتیں اسلام کو مٹانا چاہ رہی ہیں، نہیں مٹا سکتی. اچھا، اب ان کی ناپسندیدگی سنیے. لا یحب، پسند نہیں کرتا، ہر خائن کو خوان، زبردست خیانت کرنے والے. یہ کوئی روپے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ امانت رکھ لی خیانت کر لی. خوان اور کفور اور ناقدرہ. یہ خوان کون؟ دیکھیے، خیانت کرنے والا تو کس کی ضد؟ امانت کی. تو توجہ جائے گی کہاں؟ سورہ احزاب آیت نمبر 72. وہ میں اشارہ کر رہا ہوں، جبکہ وہ امانت مراد نہیں، وہ امانت کا ذکر ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. اس امانت کا ذکر نہیں ہے، اس خیانت کا ذکر وہ بھی ہے کہ امانت درخت زمین پر پیش کی تو انہوں نے قبول نہیں کی، انسان نے قبول کیا. یہاں کون سی امانت ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ سرزمین مکہ، یوں سمجھیں کہ ہم مکہ کی سرزمین پر ہیں. سرزمین مکہ کی بات ہو رہی ہے. کون سی خیانت امانت میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا، کس لیے؟ انطہرا بیتی، ہے نا، صاف کرو اوثان کی نجاست سے. اس لیے کعبہ تعمیر کیا تھا، اور یہ تمہارے سپرد کیا گیا تھا. کن کے؟ قریش کے. انہوں نے کیا کیا؟ خیانت کی، 360 بت رکھ دیے. یہ مراد ہے خیانت. تو یہ خوان، زبردست خیانت کرنے والے. باقی وہ بھی اس میں شامل ہے. ایک انسان ایمان نہیں لاتا، اس نے عہد لیا ہے کہ قالوا بلا، گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، مگر یہاں جو مطلب کیا ہے، سرزمین مکہ کی بات ہو رہی ہے، کعبہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا، کفور، ناقدری. یہ کفر کے معنی کیا؟ ناقدری کیسے؟ اس کعبہ کے متولی ہونے کے سبب پوری دنیا میں ان کا ٹنکا تھا. ڈاکو لوٹتے تھے مگر قریش کو نہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ سال میں جو میلہ لگتا تھا حج کا، تو اپنے مال لے کر آ کے فروخت کرتے تھے، یہاں سے مال خریدتے تھے، انہیں منافع تھا. اس بنا پر ان کی عزت کی جاتی تھی. تو تم نے ناقدری کیسی کی؟ تمہیں عزت بخشی اس کعبہ کی وجہ سے، تو تم نے یہ ناقدری کی کہ ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت دینا چاہیے. تم نے یہیں کے باشندوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا، اور عمرے کے لیے آنے سے بھی روک دیا. آیا سمجھ؟ یہ ہے خیانت اور یہ ہے کفر. اچھا، اب یہ طریقہ آج بھی ہے، روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے. مکے میں کیا کہا گیا تھا؟ ہاتھ باندھے رہو، پٹتے جاؤ، مار کھاتے رہو، یہی کہا گیا نا. لیکن محبوب بندوں کو ہمیشہ یہ نہیں کہا جاتا کہ پٹتے رہو، پیٹے جاؤ گے، نہیں. بلکہ جب ہجرت کر کے گئے اور جہاں اسٹیٹ ہوئی مختصر سی، تو اب حکم ہوتا ہے کہ پٹنے کی، خود پٹ کھانے کی، مار کھانے کی بات بھول جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ سنیے.
اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر. اب اجازت دی جاتی ہے. مار کھاتے تھے پہلے ہاتھ باندھ کر، ایسے نہیں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس قدر کمزور ہو جاؤ کہ جب بھی کوئی تمہارے مکانات میں گھسے جلائے مٹائے. نہیں، اجازت دی جاتی ہے. کس کی؟ کنہیں؟ جن کو پیٹا گیا، جن سے اب جنگ کی جا رہی ہے. مدینہ پہنچے پھر بھی پہنچ رہے ہیں شرارت کرنے، بدر، احد، خندق. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی دفاع کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدافعت کرے گا. دیکھیے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ظلم کیا گیا. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے کہ تم مکہ کے باشندے تمہیں نکلنے پر مجبور کر دیا. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے کہ حرم کعبہ ہر ایک کے لیے، چاہے باشندہ ہو چاہے باہر کا ہو، سب کے لیے یکساں طواف اور نماز کے لیے تمہیں محروم کر دیا گیا. یہ ظلم. اچھا اب کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگوں کی توجہ، ہم کم ہیں، کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، پاور ان کے پاس ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. مسلمانوں کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں. قادر تو میں نے ترجمہ کر دیا، مگر لکھا کیا ہے؟ قدیر. اب قدیر کہیں گے تو لوگ نہیں سمجھتے، تو قادر کسے کہیں گے؟ یہ جو آسمان، زمین، چاند، سمندر، مادی ترقی، لوگ، بادشاہ، مملکت، سپر پاور، یہ اس کی قدرت کا جلوہ ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قدیر. اے مسلمانوں ہمارے ساتھ وہ قدیر ہے. کیا مطلب قدیر جانتے ہیں؟ قادر میں اور قدیر میں فرق ہے. قدیر اسے کہتے ہیں کہ اس فعل کا خود فاعل اللہ. کون؟ اللہ. تو جب اللہ کسی فعل کا فاعل ہو، یعنی اللہ تمہاری مدد کرنے والا خود ہو، اس سے بڑھ کر کوئی فعل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فاعل نہیں ہے. اللہ خود مدد کریں گے، سپر پاور کچھ کر سکتا ہے. یہ ہم اس کے محبوب بندے ہیں. تو سنتے رہیے. اب اسی کی وضاحت ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کی. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. یہاں تک ایک مضمون ہے، پھر آگے دوسرا مضمون ہے. جنہیں نکال دیا گیا انہیں گھروں سے ناحق، حقیقت میں ناحق نکال دیا گیا. کیوں نکالا گیا؟ یوں کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. سب پوری دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، دنیا دشمن ہو گئی. تم ایک اللہ کو کہتے ہو ہمارا رب ہے، پھر ہم کون؟ ہماری چلتی ہے دنیا میں، ہم سپر پاور ہیں، لیکن مسلمان کسی کے آگے جھکتے نہیں، کہتے کہ اللہ تو ستائے جا رہے ہیں. مکے سے آج تک یہی چل رہا ہے. اب یہ چونکہ میرا ذہن مکے کے میدان میں رکھنا ہے اس لیے، ورنہ پہلے سے اسی چلا رہا ہے جی. مگر ہم کو چونکہ ہماری سلطنت کی بات کرنا ہے. اب سنیے کیا کہا جا رہا ہے. دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے ان کو دفع نہ کرتا، حفاظت نہیں کرتا. دیکھیے ناس، اب ناس کو خیال میں رکھیے، تو مسمار کر دیے جاتے صوامع، خانقاہ، یہود و نصارہ کی. کسے کہیں گے خانقاہ؟ ہم نے ترجمہ کیا خانقاہ، چونکہ صوامع نہیں سمجھیں گے. یہ اس چیز کو کہتے ہیں صوامع اور خانقاہ، جو لوگوں سے، شہر سے، محلوں سے الگ. تو آپ جائیے، خانقاہیں بھی الگ ہیں، اور اگر الگ نہیں ہے تو الگ تھلگ کر دی گئی. آ جائیے 1 سال کے لیے، ماں باپ سے تعلقات نہیں، بیوی سے تعلقات نہیں. تو یہ ہے صوامع. بیعون یہود نصارہ کے کنیسہ، آپ کنیسہ کہیے، چرچ کہیے، اور صلوات معبد کیا؟ یہودیوں کے. اور مساجد مسلمانوں کے. اس میں اللہ کا ذکر بہت کیا جاتا ہے.
ایک شبہ کا ازالہ کر دوں. دیکھیے جب بھی یہ صوامع بنے اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اس لیے وہ صحیح تھا، صحیح طریقے سے کرتے تھے. بعد میں اس میں خرابیاں آ گئیں. رہبانیۃ ابتدعوها، آسان ہے سمجھنا. مسجدوں میں دیکھیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں، مگر آپ آئیے حاجی علی درگاہ پر جائیے، پہلے مسجد میں جائیے نماز پڑھیے. لوگ ویسے ہی لوٹتے ہیں. درگاہ میں جائیے تو پلٹ نہیں سکتے آپ. تو یہ حالت ہو گئی جیسے ہماری مسجدوں کی حالت خراب کر دی. یہاں اللہ اکبر اور بازو میں ہی درگاہ ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے صوامع، بیع اور صلوات کی کیفیت کر دی تھی. لہٰذا اس بات کو سمجھے، نہیں تو سوچیں گے کہ چرچ وغیرہ صحیح کیسے، یہ پہلے صحیح تھے، بعد میں خرابیاں آ گئی. آج مسجدیں بھی ایسی ملیں گی. تو سمجھنا یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی حفاظت کی. دیکھیے مومنین کا ذکر نہیں ہے، ناس کا ذکر ہے. کیا مطلب؟ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کافر بھی، یہ ظالم بھی اللہ کی حفاظت میں دنیا میں زندہ ہیں. چلے مثال دوں آپ کو، ایسٹ میں جائیے، ویسٹ میں جائیے، رشیا اور امریکہ. کس کی شرح کر رہا ہوں؟ دفع اللہ الناس بعضهم بعض. آپ جانتے یہ دونوں پوری دنیا میں جو سپر پاور ہے دوسرے کو کبھی نہیں چاہتے، اللہ کی حفاظت پر ہے. رشیا بھی اللہ کی حفاظت پر ہے، امریکہ بھی اللہ کی حفاظت پر ہے. یقین مانیے. کیوں؟ یہ ایک دوسرے کو نہیں چاہتے. اچھا ایسے ڈرپوک ہیں کہ براہ راست اٹیک بھی نہیں کرتے، مسلمانوں کو پہ آگے کرتے ہیں. سب جانتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے حفاظت کی ہے، ان کی بھی ان کی بھی، ورنہ سب مسمار کر دی جاتی. اتنا کافی ہے. اب سنیے، تو جو کوئی اللہ کی مدد کرے گا، لَيَنْصُرَنَّ اللہ، یقیناً اللہ ان کی مدد کرے گا. کیا مطلب؟ یہ اب تو مسجدوں کی بات ہو رہی ہے، اس وقت خانقاہوں کی بھی بات تھی. اس وقت ہمارے پاس حرم کی مسجد ہے. تو جو کوئی مسجد کو آباد کرے گا وہ اللہ کی مدد کرے گا. جو کوئی اس نبی کے منہج کو پھیلائے گا وہ کس کی مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی مسجد الحرم کی طرف بد نگاہی سے دیکھے گا وہ اللہ کی دشمنی اختیار کرے گا. اب ہم شروع کرتے ہیں مسجد حرم سے، اس کے بعد میں ساری مسجدیں. تو یقین مانیے مکہ جو اس کی مدد کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی مدد ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کی مخالفت. اس کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست قوت والے اور غالب ہیں. قوی کسے کہتے جانتے ہیں آپ؟ قوی یعنی اس کی ضد محتاج ہے. اللہ تعالیٰ قوی ہے، محتاج نہیں ہے. مطلب ہے کہ تم جو اللہ کو مدد کر رہے ہو حرم کی حفاظت کے لیے یا دوسرے مساجد کی حفاظت کے لیے، اللہ قوی ہے. عزیز کسے کہیں گے؟ شان، شوقت، عظمت، جاہ و جلالت، ساری صفات اتم طریقے سے اس میں موجود ہیں. اب ذرا میرا جو طریقہ کار ہے، جب اللہ تعالیٰ عزیز ہیں کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس اتم صفات موجود ہیں اور سپر پاورز کے پاس اتم نہیں ہے. وہ قوی ہے، محتاج نہیں، پھر آپ اس کی مدد کیسے کرتے؟ یہ میرا طریقہ ہے سمجھانے کا تاکہ بات مستحکم ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرو. یہ نقطہ ذرا ساتھ میں رہے. ایسا نہیں ہے لیکن بظاہر. تو سنیے گا، سنیے. اللہ قوی ہیں، عزیز ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، میں اس کی مدد کروں گا. سنیے، اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے. جب تم حرم کی حفاظت کے لیے یا مسجد کی حفاظت کے لیے یا کسی غریب کے لیے، کسی غریب کی مدد کے لیے جب اپنا مالی تعاون اس کے ہاتھ میں دینے جائیں گے تو اس کے ہاتھ میں گرنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں.
جو قوی ہے، جو عزیز ہے، تم نے اس کی مدد نہیں کی، اس کی قوت، اس کی عزیزیت کا دروازہ اپنے لیے کھولا۔ اب ہم نے کون سی مدد کی؟ ہم کوئی مدد نہیں کرتے۔ ہم نے مدد کی کسی غریب کی، پیسہ اس کے ہاتھ میں دینے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچا، اور اللہ کے ہاتھ میں پہنچتی ہمارے لیے دروازے کھل گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک خاتون جو فاحشہ ہے، کتے کو پانی پلاتی ہے، وہ تو ابھی پینا شروع ہی کیا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تو وہ قوی ہے، اس میں اتم صفات ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک خاتون اللہ کی رحمت سے بڑھ جائے اور کتے کو پانی پلائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ خالی قصہ نہیں پڑھنے کا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اپنا مال کسی کو دو اور اللہ کی صفت سے بڑھ کر نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی قوت تمہارے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ چلیے اب سنیے، اب تیار رہ جائیے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حکمرانوں کی، اسلامی سلطنت کی، بادشاہت کی۔ تمہارے منسٹروں کی بہت شوق ہے نا، جائیے ابھی ریٹائر ہو کر بنیے منسٹر، اس آیت کو ساتھ میں لے جائیے۔ تنقید نہیں، حقائق۔ تو سنیے، جب مکہ کی سرزمین کا اقتدار دیا، محبوب تھے، کہا کہ لڑو، ہم مدافعت کریں گے، کعبہ فتح ہوا۔ تو اسٹیٹ سے مراد دونوں، مدینہ اور مکہ۔ مدینہ کی کیا مختصر سی تھی، تو سنیے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ذرا توجہ دیں، اوپر ہے وصلوات، ہے نا، لمبی تا، اور یہاں میں نے کہا اقاموا الصلاة۔ آپ پڑھ سکتے ہیں صلوات، پڑھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیے قاعدہ، جہاں لمبی تا ہو وہاں صلوا، جہاں گول تا ہو وہاں صلا۔ یہ باندھ لیجئے کہ لمبی تا جمع کے لیے آتی ہے، تو صلوات معبد خانے، صلوات یعنی نمازیں، حافظ والا صلواتی، تو لمبی تا کا خیال رکھیں۔ بہرحال اپنے مکہ کی سرزمین میں لوٹ کر آئیں۔ ہم نے جب انہیں اقتدار دیا، دیکھیے مکناہم، کئی بار بتا چکا ہوں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں اقتدار نہیں ملا تھا، رہو۔ اب مکنہ، یا یوسف علیہ السلام کو مکنہ، مصر میں مکنہ، تمکین، اقتدار، حکومت، بادشاہت ہم نے دی۔ یہ سب سے پہلی بشارت امت مسلمہ کی بادشاہت کی، سلطنت کی، اقتدار کی، حکومت کی۔ میں نے کہا نا کہ سرزمین مکہ سے ہم شروع کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی سلطنت ہوئی، پہلا اقتدار ہوا، کیا کیا انہوں نے؟ فی الارض یعنی کیا؟ سرزمین مکہ، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ، معروف منکر، جانتے ہیں اس کی شرح، ہر کام بھلے انہوں نے کیے، عورتوں کے، غلاموں کے، کنیزوں کے، ہے نا، سارے کیے، عدل قائم کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر چیز امن و امان ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کو امن و امان ہوا، پوری دنیا میں امن و امان۔ جو اسلام نہیں لائے انہیں بھی امن و امان۔ تو یہ اسلام ایسا دین ہے، اسلام، کہ خود بھی امن والے بن جاؤ، دوسرے بھی امن والے سلامت رہیں گے۔ مگر ابھی سنیے، یہ سب سے پہلی بشارت ہے سرزمین مکہ۔ اب پوری دنیا میں کسی بھی سرزمین پر، کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت ہمارا مسلم اگر کوئی حکمراں ہے تو اس پر یہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بالمعروف والنہی عن المنکر، ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا اس پر عمل، اگر وہ ان سپر پاوروں کے سامنے جھکتا ہے، اس قوی کو چھوڑ کر، اس قدیر کو چھوڑ کر، اس سے رشتہ توڑ کر، قدیر کہ خود وہ فاعل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فاعل نہیں،
تو جس طریقے سے مکہ کے متولی اور جو ٹرسٹ تھے وہ نااہل ٹھہرے، انہیں ہٹا دیا گیا، اسی طریقے سے یہ جتنے بھی اقتدار پر ہیں یہ ناجائز اور نااہل، یہ حقیقت ہوئی۔ مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کے چیخو پبلک میں، نہیں، انہی کے سامنے یہ آیتیں پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں تو جائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آیت آپ کے لیے۔ تو ساری زمینیں کس کے ماتحت آئیں گی؟ مکہ کے۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے، جو بھی دیکھیے، کبھی آپ نے خبریں سنی کہ مکہ کی طرف بد نگاہی سے کام لیا؟ اس کے پہلے خبریں ہوئی تھی، لوگ مطمئن تھے کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ حوالہ کس کا دیا؟ اصحاب فیل کا۔ کیوں؟ یہ سرزمین مکہ ہے، یہ اللہ قوی ہے، اس کا گھر ہے، کوئی بد نگاہی کیا کوئی آ نہیں سکتا۔ ہم مطمئن ہیں، لیکن کیوں مطمئن ہیں؟ یہاں امر بالمعروف، اقامت صلاۃ سب ہو رہا ہے، اللہ کی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کے منہج کو چلایا جا رہا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ہماری لوگ یہاں آ کر نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں، جنہیں اقتدار اللہ نے سونپا، اور یہ اقتدار کب سے چلا آ رہا ہے؟ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ اقتدار رہے گا۔ اللہ کے وہ محبوب بندے رہیں گے۔ اے دنیا والوں، چیختے رہو، تمہاری نمازیں ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں، تم اللہ کے دشمن ہو، نہ کیے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہوں؟ یہ حقیقت۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ جائیے اور ان تک یہ بات پہنچا دیجیے۔ حقیقت لوگ جانتے نہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، اس کا نام مدد کرنا نہیں، اس کا نام فتنہ۔ الفتنۃ اشد من القتل۔ جائیے، الیکشن لڑیے، کھڑے رہیے، کوئی بھی ہو، چاہے گاؤں کا پٹیل ہو، سرپنچ ہو، وزیر ہو، کسی، وہ اس آیت کو لے کر جائے اور اس طریقے سے عمل کرے، نہیں تو نہ حل ہے۔ چلیے، اچھا، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ کیا مطلب؟ عاقبت سے مراد انجام۔ وہ سپر پاور ہیں، تم کم ہو، رد عمل جو ہے صحیح نہیں رہے گا۔ سنیے، آپ کام شروع کیجئے، اس کو کامیابی تک پہنچانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ چلیے، اب یہاں سے چند آیات جو ہیں نا، وہ مثالیں ہیں سرسری طور پر۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ رسول، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس کے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے بھی، سمود نے بھی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، ابراہیم کو قوم اور لوط کو بھی جھٹلایا۔ واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر۔ اصحاب مدین، انہوں نے بھی جھٹلایا، موسیٰ بھی جھٹلائے گئے۔ تو جس طرح آپ کو جھٹلایا، ان لوگوں کو جھٹلایا، ہم نے کیا کیا؟ انہیں ڈھیل دے دی کافروں کو، پھر ہم نے انہیں دبوچا۔ جب دبوچا، اپنی گرفت میں لے لیا، کیسا عذاب تھا، فرعون بھی نہیں بچ سکا۔ تو مطلب یہ بھی ان کی گرفت آئے گی، اور آئی، سارا عرب علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اچھا، پھر مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھتے نہیں یہ بستیاں، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں مغلوں کے محلات وغیرہ سب ویران پڑے ہیں، تو یہاں جائیے، یہی مثالیں سنیے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ وہ کئی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ہلاک کیا، وہ ظلم کرنے والی تھیں، تو گری ہوئی تھیں اپنے تخت جو نا عرش و چھت کے بل۔ بئر معطلہ، کنویں جو ہے بیکار پڑے ہیں۔ مشید، قصر، بڑے بڑے محلہ جو پتھروں سے بنائے گئے تھے، گاڑے سے نہیں، وہ بھی ویران پڑے ہیں۔ ہم نے دیکھے، ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہاں بھی دیکھیے جائیے۔ اب جھنجھوڑا جا رہا ہے، تو سنیے ذرا غور سے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ گھومے پھرے نہیں، دیکھے نہیں زمین میں چل پھر کر،
کہ ہوتے ان کے لیے قلوب جو عقل رکھتے، سمجھتے، دل سمجھتے، کان سنتے. اور سنیے، لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو سائنس اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زمانے سے، قرآن میں ہی نہیں، دل کہاں ہوتا ہے اس کی جگہ بتلا دی. لیکن کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. مگر یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ دل کو بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور دل کو بھی کان ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیا مطلب؟ ایک انسان سنتا ہے اور نصیحت قبول ہی نہیں کرتا ہے تو وہ دل سے نہیں سنتا. دیکھتا ہے، اتنے حوادثات ہو رہے ہیں، کون بچاتا ہے؟ اللہ یہ سننا، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے تو دل سے نہیں سمجھتا ہے. تو اصل دل سے سمجھنا ہے. تو انبیاء جب آئے، دعوت دی. آج بھی ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ ابھی تو اس کا ذکر آئے گا جماعتوں کا. تو جماعتوں کا جب ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ ہمارے یہ فلاں نہیں سمجھتے، ہمارے امام نہیں سمجھتے. تو یہ کیوں ایسا جواب دیتے ہیں؟ تو اس دل وہ سنتا نہیں. لیکن اس کا جو رد عمل ہو رہا ہے اس بات کا، اس کو معمولی نہ سمجھیے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم جو قاصر ہیں سمجھانے کی وجہ سے یہی بات ہے کہ دل نہیں سنتے. آپ حقیقت کو پیش کیجئے، اپنے امام کا نام پیش کریں گے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہاں سرزمین مکہ میں ہی رہیے کہ جب انہیں سمجھایا گیا تو ان کے دلوں نے نہیں سنا تو کیا مانگا جانتے ہیں؟ عذاب مانگا. تو سنیے گا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے، میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ان آیت کی کچھ خصوصیات ہیں اور اب متشابہات والی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. تو سنیے، یہ عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں، کانوں سے سنا نہیں عذاب. تو جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، عذاب آ کر رہے گا. مگر کب؟ کہ تیرے رب کے پاس اس کا ایک دن جیسے تمہارے کتنے الف سنہ، 1000 سال. تو جلدی کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ کو 3 دن کے بعد عذاب چاہیے تو کتنے سال لگیں گے؟ اب ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا، سورہ حمیم سجدہ میں آیت نمبر 5، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج، کیا ہے؟ کالف سنۃ مما تعدون فی یوم، وہاں پر بھی 1000 سال. ٹھیک ہے. اب میں نے اسے متشابہات کیوں کہا؟ سورہ معارج میں جائیے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. کتنے ہو گئے؟ 50,000. اس لیے میں نے کہا کہ متشابہات میں سے. اب ہم بول رہے ہیں بقول ابن عباس. کیا کہتے ہیں ابن عباس؟ مفسرین حیران متشابہات میں سے کہہ کر، چونکہ ابن عباس یہ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعائی دی علمہ القرآن علمہ الفقہ. تو فرماتے ہیں تخلیق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ کالف سنہ. یدبر الامر، یہاں مسافت ہے، آسمان سے تدبیر ہوتی ہے، جاتی ہے، الف سنتن. اور وہ مجلس تعرج الملائکۃ والروح، جبریل امین اور فرشتے دربار الہی میں، کیا ہے؟ الیہ، دربار الہی کا رخ کرتے ہیں. اب وہ آسمانی دنیا سے جاتے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو کیا؟ 50,000 سنہ. تو اتنا کافی ہے. سنیے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور کتنی بستیاں کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی، وہ ظلم کرنے والی تھیں، ہم نے ان کی گرفت کی. اور سنو اے نافرمانو، سپر پاورو، گھر واپسی میرے پاس ہے. کہاں؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہے نا؟ کہاں جاؤ گے؟ بڑی بڑی قوت والے سلاطین، گھر واپسی ہمارے یہاں، پھر پتہ چلے گا. اب ناس، کیا؟ ناس. پہلے ذکر ہوا مومنین کا، اسٹیٹ کا. اب سنیے ناس. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اب سننے کے لیے تیار رہ جائیے. لوگ چاہتے ہیں
سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر ہی سنائیں تاکہ اپنا پیغام تنقیدی نہ ہو. تو سنیے، اے لوگو، لیکن کہو اے رسول، کہو اے رسول. لوگ میں کون آئے؟ سارے، بدھ مت، ہندو مت، جین مت، سب آ گئے نا. انما انا لکم نذیر مبین، میں تو کھل کر ڈرانے والا ہوں، تنبیہ کرنے والا ہوں. کیا مطلب؟ سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین، سارے جہاں کا. اب لوگوں نے ترجمہ کر دیا دو جہاں کا. دو جہاں کا کیسے ہوگا؟ دیکھیے سورہ رحمان، مدھامتان، دو گھنیے ہوئے باغا، جنتان، یہ تان، یہ دو، اور ان للمتقین، سارے متقی. تو رب العالمین، یہ لمین یعنی سارا جہاں. وہ رب ہے کس کا؟ ساروں کا. رسول بھیجا رحمت للعالمین. ٹھیک ہے، تو وہ رسول کہاں آیا؟ ہم امت کے پاس. تو ہم امت کیسے ہونے چاہیے؟ للناس. کیا؟ للناس. مگر آپ جائیے ٹٹولیے ہمارے لوگوں نے جو انتشار پیدا کر رکھا ہے. پیغام وہ رب کون سا؟ سارے لوگوں کا. ہمارا رسول رحمت ساروں کے لیے، اور ہم کام کرتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے نہیں. ہمارا جو پیغام ہے، یعنی اس وقت دنیا کی جو ہمارے اسلامی دنیا کی جو پوزیشن ہے، یہ آج میں تھوڑی سی جھلک بتا رہا ہوں. اس پر تفصیل سے بیان تو شام کو ہے، لیکن آپ کو یہ بیان اتنا کافی ہے کیونکہ بیسک میں آج بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو وہاں آنے کی. تو کیا کہہ رہا تھا کہ ساری ہم پیغام کسے دے رہے ہیں؟ یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں بغیر کسی نام لیے ہوئے، سارے مسلمانوں کو. جواب نفی میں. کیا بات ہے؟ آپ کس کے بندے ہیں؟ رب العالمین. کس کی امت ہے؟ رحمت للعالمین. یہ جب بھی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو اپنے ہی لوگ، لمیٹڈ، محدود، اور کہتے ہیں کہ کیا امت اسلامیہ اسٹیٹ اسلامی نہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ جماعتیں کیسے بنی؟ اختلافات کیوں؟ سنیے، جب بھی جماعتوں میں انتشار ہوگا یہ لوگ نااہل قرار دیے جائیں گے انتشار کی بنا پر. آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلڈنگ میں آپ کسی رہتے ہوں تو بڑی بلڈنگ ہو تو ہر قسم کے لوگ ہیں بغیر نام لیے ہوئے. جب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جماعت سے تو ہم انہیں سلام بادل ناخواستہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پیغام نہیں ہے. اسی لیے میں کبھی، آپ نے سنا کہ میں کبھی جماعتوں کی حمایت کرتا ہوں؟ نہیں. ہمارے یہاں سب ہیں، شیعہ بھی تھے اور بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، تنظیم اسلام والے بھی ہیں، سب ہیں. شیعہ تو سدھر گئے، بریلی والے بھی سدھر گئے. تو ہمارا پیغام کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے. لیکن ہم محدود بنیں گے تو سنیے، ابھی مختصر سی جھلک، وقت ہے ہمارے پاس. جی، یہ جماعتیں جو ہیں اس کو آپ کو اگر سمجھنا ہے، ایک تو ہوتا ہے اس کا بانی، دوسرا ہوتا ہے اس کا رہنما. جیسے میں آپ کو کہوں، اچھا دونوں جیسے فقہ ہے، ایک تو ہوتا ہے اس کا بانی جیسے حنفی، مالکی، شافی، ایک تو اس کے رہنما جیسے مفتی. تو جماعتیں جیسے کہ ایک صاحب نے جماعت کی بنیاد ڈالی لیکن وہ تو نہیں ہے، اب اس کے امیر ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ امیر. اور تیسرے ہوتے ہیں عوام. تو جب بھی یہ جماعتیں بنی ہیں یہ صحیح کام کے لیے بنی ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر کرو 3 افراد ہو تو ایک کو امیر بناؤ. ہوئی بات؟ کیوں؟ کیا فرمایا کہ جماعت بناؤ؟ ایک کو امیر بناؤ. اس حدیث کو یاد رکھیے. اس لیے فرمایا کہ اختلاف سے بچیں. ہمیں مکہ جانا ہے، 2 راستے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں؟ قدیم اور جدید. یعنی آپ نام رکھیں گے اولڈ اور نیو. ٹھیک ہے نا؟ دونوں آباد ہیں. جب آپ کو جانا ہے تو ایک کہے گا کہ قدیم سے چلو، اولڈ سے، ایک کہے گا کہ نیو سے چلو. حالانکہ دونوں راستے ہیں، آپ مکہ جا سکتے ہیں. تو اب اختلاف نہ ہو اس لیے فرمایا کہ ایک کو امیر بناؤ، وہ ان کی بات سنے گا اور اس کی بات کی اطاعت کریں گے. یہ مقصد تھا. مگر نام رکھنا
اب جو اچھا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو فقہ بنے یہ اسی لیے بنے کہ لوگ آتے تھے کہ کیا کرنا، تو بغداد میں ابو حنیفہ تھے، مدینہ میں امام مالک تھے، اور ہمارے یہاں جو جماعتیں بنی ہیں کہ ہمیں کام کیسے کرنا ہے، پیغام کیسے پہنچانا ہے، تو امیر بنایا۔ مگر ان کے یہ بانیوں میں کوئی نقص نہیں، کہ یاد رکھنا ہمیشہ میں بانی پر تنقید نہیں کرتا، ویسے تنقید ہی نہیں کرنی چاہیے۔ امام حنیفہ نے ایسا کچھ انہوں نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، سارے اماموں نے کہا۔ یہ ان کے جو رہنما اس وقت جو ہیں ان کی سوچ جو ہے محدود ہے، وہ کیا ہے کہ نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے اختلاف ہوا۔ آپ بتائیں کہ امام حنیفہ نے ایسا فرمایا کہ جب آپ حرم میں جائیں تو آپ حنفی ہیں اس لیے نماز نہ پڑھیں، ایسا حکم دیا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ تو اسی طریقے سے جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے کہا دیکھیے جماعت شروع ہوئی، ایک بستی میں گئے، وقت ہے ہمارے پاس، تو وہاں پڑاؤ کیا تو مسلمان تھے، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا تھا، تو ایک مہم اسکیم کہ کیا ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے جایا کیجیے، تو وہ جماعت بنا دیے۔ اچھا اب جب جماعت بنا دیے تو ان کا تو کوئی قصور نہیں، ایک اچھے کام کے لیے جماعت بنی۔ اب جو رہنما بنے انہوں نے دیکھا کہ جب ان کو ہم برائی سے روکتے ہیں تو رد عمل ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ لقمان فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا بیان نقل کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، جب منکر برائی سے روکو گے تو رد عمل ہوگا، واصبر علی ما اصابک۔ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ انہوں نے اس چیز کو کٹ کر دیا کہ بھلی بات کرو۔ اب یہ کس کی غلطی؟ بانی کی؟ جماعت کے بارے میں آپ کبھی نہ کہیں، غلطی کس کی؟ رہنما کی۔ اچھا میں جو بات کرتا ہوں حقائق پیش کر رہا ہوں، ہر فنکشن میں میں جاتا ہوں تو ان کی دیکھیے انہوں نے بند کر دیا برائی کا ذکر مت کرو، خود برائی کرتے ہیں۔ کس کی؟ جو ان کی جماعت میں نہیں آتے، ابھی بھی بس نہیں کرتے، جماعت میں آنے کے بعد پھر بھی ان کی برائی کرتے، اس لیے کہ وہ مکمل نہیں کام کر رہے ہیں۔ تو جس برائی کو آپ نے روکا اسی کا خود شکار ہیں۔ تو یہ نفر، اب عوام کا تو ذکر ہی کیا کرنا، عوام کو کچھ پتہ نہیں۔ آپ جماعت کو عوام سے نہ دیکھیے، ان کے قائدین سے بھی نہ پرکھیے، ان میں بھی تنگ نظری آ گئی، بلکہ جماعت کے بانی سے دیکھیے۔ کوئی بھی جماعت آپ کو انتشار کرنے کے لیے نہیں بنی، تو اتنا کافی ہے۔ ہم ساری جماعتوں سے کوشش کریں کہ انہیں یہ پیغام پہنچائیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے جو رہنما ہیں تعلیم ان کی مکمل نہیں، کلام پاک سے جڑے ہوئے نہیں، تو اتنا کافی ہے۔ اب سنیے آگے، تو کیسے بنیں گے کہ لوگوں کے لیے ہمارے اڑوس پڑوس میں جو بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، ہم ان سے اس طریقے سے ملیں جیسے کہ وہ ہمارے ہیں۔ نہیں تو پھر ہم بڑے ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، وہ کہاں ملنے آیا ہے تو وعلیکم السلام، نہیں ایسا نہیں، توجہ اس کی طرف ہو جیسے کہ سنت ہے۔ تو اتنا کافی ہے، ابھی مزید کچھ بیان کرنا ہے تو سنیے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے تو ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم۔ کریم کسے کہیں گے جانتے ہیں؟ کریم۔ اگر آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے آپ بھی کریم ہیں، اگر آپ کے پاس حسن اخلاق ہے آپ بھی کریم ہیں، آپ مہمان نواز ہیں آپ بھی کریم ہیں، آپ نے کسی کا عیب دیکھا چھپا دیا آپ بھی کریم ہیں، آپ مینیجر ہیں بلایا چلیے کیا خامیاں ہیں، اس نے غلطیاں گنوا دیں آپ نے درگزر کیا آپ بھی کریم ہیں۔ کریم کے یہ معنی ہوتے ہیں، تو وہ کریم وہ ہے۔ تو یہاں پر جنت کی جو نعمتیں دی جائیں گی اسے کہا جا رہا ہے کہ رزقن کریم۔ سوچا آپ نے؟ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو اتم صفات کا مالک ہے، اے مومنو، اے میرے محبوب بندو، جب میں تمہیں اگر یہ میری باتوں کو اپنایا منہج نبوت کو تو جنت میں تمہیں سب سے پہلے مغفرت، چاہے تمہارے کتنی گناہیں اور کیا غلطیاں اور سازشیں، سب صفات کا اتم مکمل میں متصف ہوں، سارے معاف کر کے گویا کہ نعمت کی تعبیر کی گئی ہے اجر رزق کریم ہے۔ تو ہم ویسے بنے، ساروں کے ساتھ اچھے رہیں، انسانوں کے ساتھ، مگر ہم کہاں بڑھ گئے؟ جماعتوں میں۔ اب کبھی پوچھیں گے کہ کون سی جماعت سے ہیں؟ جماعتوں میں بڑھ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ہم کریم بنیں، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا، رزق کریم۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری خامیوں کو دور کر دے اور ہمیں عطا کرے وہ رزق کریم۔ اب سنیے،
والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. دیکھیے مومنین کا ذکر تو وہاں جو لوگ ہمیں عاجز تو کر نہیں سکتے، ہماری نشانوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، تو وہ اصحاب جحیم ہیں. اب آیت جو ہے متشابہات میں سے ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو حل کرنے کی. آپ کو پہلے ہی میسیج پہنچ چکا ہے، تفسیریں بھری پڑی ہیں تو جنت میں جائیں گے. ہاں، اور نکولا باسل، سلمان رشدی اور سام باسل نے کہا تو جہنمی. تو ذرا غور سے ساتھ میں رہیے، اصل ہے کیا. پھر ان سے ملیے، ترجمہ پڑھ کر ان سے بھی ملیے. تو سنیے ذرا، پہلے تلاوت کروں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اس کا تعلق اور اگلی آیت سے بھی ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اب یہ چند آیت تک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. دیکھیے، یہ ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو حقیقت بتا دوں مختصر سی. جو صحیح ترجمہ ہم آخر میں کریں گے، اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا کہ ہم نے اس کے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا، مگر یہ کہ ایسا کہ شیطان القاء کرتا ہے. میں مجملاً پیش کر رہا ہوں، سن رہے ہیں نا غور سے. اور وہ کچھ بھی پڑھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس شیطان کی القاء کو ختم کر دیں اور اپنے نبی کی بات کو ثابت کر دیں. کتابوں میں لکھا ہے، سنیے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. سورہ نجم کی آیت ہیں. لات و عزیٰ کا نام ہے، تم نے دیکھا؟ ابھی اس کے بعد کیا ہے؟ تو بولے شیطان نے پڑھوا دیا. دیکھیے ہم نقل کر رہے ہیں، کیا فرما دیا، کیا پڑھوایا ہے شیطان نے؟ تلک الغرانیق العلا، یعنی تلک سے مراد لات عزیٰ منات، یہ بلند پرندے ہیں. لشفاعتہن لترتجا، اور ان کی شفاعت متوقع ہے. تو جب اعلان ہوا مشرکین میں، پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو یہ تو ہمارے معبودوں کا اعتراف کیا، تو سارے سجدے میں گر پڑے. ولید بن مغیرہ جھک نہیں سکتے تھے، تو مٹی پیشانی پر لگا دی. یہ میں بیان کر رہا ہوں، حقیقت پیش نہیں کر رہا ہوں. تو یہی بات تو اس رشدی نے کہی، شیطانی آیت. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان آیتیں پڑھا دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ذرا ٹٹولیں، سوچیں کیا بات ہے. انتشار ہماری امت میں، ان باتوں کو تفسیر میں لکھنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ آج موجود ہوتے تو اوت کر لیتے، لیکن ماسٹر بھی تفسیر ہیں، انہوں نے بھی حقیقت کو لکھا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر جو ہے اسی سورہ نجم میں جو آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہے کہ وہ تو اپنی جانب سے کچھ بیان نہیں کرتا، وہی ہے. تو یہاں کئی چیزیں سمجھانا ہے مجھے، لہٰذا یہ بات نہیں ہوئی. تو پھر کیا ہوا کیا؟ تو ذرا میرے ساتھ میں رہیے. اب ہم صحیح ترجمہ آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. سنیے. اور ہم نے نبی رسول کو بھیجا الا اذا تمنا کے معنی کیا؟ چاہا، خواہش، ارادہ، اسکیم، تجویز، پلاننگ. انگریز میں پلاننگ ہی کہیں گے نا، پلاننگ. جی وہی پلاننگ، ٹھیک ہے. اچھا سنیے. القى الشیطان فی امنیتہ، اللہ نے اس کے خیال میں، اس کے پلاننگ میں، تجویز میں خلل ڈالا. آیت میں کہاں ہے؟ کہاں ہے آیت ہے؟ دیکھیے کیا مطلب امنیہ. تو رسول جو ہے اس کی کوئی تجویز ہوتی ہے،
اس کی کوئی اسکیم ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسے اس سے روکے اگر وہ حق ہے برحق ہے. یہ مراد ہے. یہ محققین نے اس کا ترجمہ اس طرح. اچھا اب کیا ہے تو ان کے دل میں جو تھا تو کیا ہے کہ ثم اچما فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، شیطان نے جو ان کے اسکیم میں جو رکھنا ڈالنے کی کوشش کی اللہ نے اسے مٹا دیا. پھر مضبوط کیا آیات ہی، کیا مطلب اس رسول کی تجویز کو مستحکم کر دیا. صرف اس وجہ سے وہ آیت کا ترجمہ کر دیا. تو واضح ہو گئی بات. اب اس کو کچھ سمجھنا نہیں زیادہ. واللہ علیم حکیم. اچھا تاکہ جو شیطان نے جو تجویز کو رکھنا ڈالنے کی کوشش کی وہ فتنہ بن جائیں ان کے لیے جن کے دل میں بیماری ہے اور ان کے دل سخت ہیں اور یہ ظالم لوگ ہدایت سے بہت دور ہیں، بہت دور کے اختلاف میں ہیں. لیکن یہاں مجھے ایک پیغام دینا ہے آپ کو. پیغام یہ دینا ہے کہ شیطان اس کو کتنی صلاحیت ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے اور نبیوں کو میں خلل ڈالے. اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے زمین ہے، زمین کے پاس کیا صلاحیت ہے؟ مرا ہوا گدھا دفن کر دیں تو اس کی سڑان گلان سب کو مٹی میں تبدیل کر دے گا، ہے نا صلاحیت؟ تو شیطان کے پاس کیا صلاحیت ہے؟ شیطان خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کہتا ہے مجھے مہلت دو فإنک من المنذرین. شیطان کو پتہ ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے، کہتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین. یہ اگر آیت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اسے پتہ ہے کہ نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. پھر تو یہ نبی کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ نبی کی بات ہے. تو جس طریقے سے زمین انبیاء کے جسم کو کھا نہیں سکتی، اسی طریقے سے شیطان انبیاء کے منصب میں، منہج میں، فریضے میں، وحی الہی میں کوئی ریکارڈ نہیں ڈال سکتا. حفظا من کل شیطان مارد، ہے نا؟ جبرائیل امین آتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو کس میں کوشش کرتا ہے؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ دنیا کا کام بیویوں کے پاس گئے کہ نہیں گئے، اس میں آپ کو وہ رکھنے ڈالتا تھا. اچھا تو قاعدہ کلیہ یاد کر لیجئے، نبی کے جسم کو تو تکلیف دے سکتا ہے. یہ اگر سمجھیں تو جادو کا مسئلہ بھی سمجھ جائیں گے. جو معوذات ہیں نا جادو، کہ جسمانی طور پر وہ نبی ہو رسول ہو تو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن نبوت میں وحی الہی میں ہرگز کچھ نہیں کر سکتا. یہ وحی الہی کی بات ہے. تو اتنا میرے خیال سے کافی ہے. بس یہ ہماری امت ہے کہ یکجا بیٹھتے نہیں. ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ بڑے بڑے علماء ہیں مگر وہ بٹے ہوئے ہیں جماعتوں میں. اس وجہ سے یہ انتشار ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو ابھی سنیے. اچھا ایک اور چیز کہ حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے رگ میں دوڑتا ہے، مجرد دم. تو یہ ہے اصل میں وہ اس کو جب آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ بچہ کو بچی کو، تو شیطان جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بات نہیں کرتا، شیطان بات کرتا ہے. وہ کنٹرول کر لیتا ہے اس کے اوپر، لیکن نبی پر نہیں کر سکتا. جس طریقے سے عام آدمی کے جسم کو کھا جاتی ہے زمین، نبی کے نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی دیندار ہے، جنات اگر سوار ہو گیا تو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی کہ غلط آدمی کو دیتا ہے. بہرحال اتنا کافی ہے. تو سنیے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تاکہ جانے جنہیں علم دیا گیا ہے کہ وہ حق ہے تیرے رب کی جانب سے تو اس پر ایمان لائیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم. دیکھیں گزشتہ ہو چکا ہے ایک بات کے معنی کیا؟ دلوں سے جھکے، ظاہر سے نہیں. تو جھک جاتے ہیں ان کے قلوب اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. اور یہ کفار تو برابر شک میں رہیں گے، آج تک یہ شک میں ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ تو دلوں سے نہیں سنتے. یہاں تک قیامت آ جائے گی یا یوم عقیم جو مایوسی کا دن ہوگا. تو دونوں شکلیں، یا دنیا میں کوئی عذاب آئے یا قیامت کا دن کا. اب جب یہ دن آئے گا
تو وہ دن کس کا ہوگا؟ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. تو اس دن تو فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ نعمتوں کی جنت میں ہوں گے. اب جو نامحبوب ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب. دیکھیے کہیں عذاب مہین، رسوا، یہاں بڑے باعزت تھے نا، وہاں ذلیل کیا جائے گا. عذاب علیم یعنی دردناک، چیخنا چلانا. عذاب عظیم یعنی دائمی عذاب. تو ہم تو یہی دعا کریں گے، اس لیے کہ ہمارا درس شروع ہوا تھا محبوب بندوں سے. تو ہم اے اللہ ہمیں اپنا محبوبیت پر باقی رکھ، اور ہمارا جو دفاع کر رہا ہے آج تک ہم اس کے دفاع پر ہیں، اور ہم نہیں. جب یہ اس کی دفاع پر ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، ہمیں بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی حفاظت میں ہیں جو نامحبوب ہیں، تو ہم تو بدرج اعلیٰ اس کی حفاظت میں. اطمینان رکھیے، حرم پاک ہو چاہے کوئی اور مساجد ہو، مگر ضرورت ہے کہ اس کے اہل بنے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، تو درس کو ختم کرتے ہیں. اور پھر اعلان کرتا ہوں کہ اب ہمارا وقت جو ہے 10:15 کا ہوا ہے، اب کوئی اعلان کی ضرورت نہیں. 10:15 کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. جی آپ سوال کر سکتے ہیں، مگر وہی بغیر پوری پڑھ لیں، چونکہ نعمت کی تھی اس لیے اس پر اکتفا کیا. دعا تھی نا جی، تو دعا میں ہمارے لوگوں کی دعا کے ساتھ. جی تو ہاں، ایک تو مہین یعنی رسوا. اب وہاں کیا شکل رسوا کی جائے گی، وہ اس کی ذلت ہوگی. اور علیم یعنی دردناک، چیخنا چلانا. اور عظیم یعنی دائمی. حالانکہ عظیم تو سب سے بڑھ کر ہے نا. جی جی ان کا سوال آپ سمجھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب میں فرق کیوں. دیکھیے کافر میں فرق ہے، کلام پاک میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا. ایک کافر ایسا ہے وہ صرف کافر ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، آپ کے ساتھ انسان کی طرح رہتا ہے، ایک وہ کافر ہے. ایک کافر ہے وہ سازش کرتا ہے کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے. تو دونوں کے عذاب میں فرق رہے گا کہ نہیں؟ ہاں یاد رکھنا فرق ہے. کچھ جو ہیں کیا ہیں، یعنی بالکل دشمن ہے، اور کچھ جو ہیں انہیں ان سے دشمنی سے کیا لینا دینا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں ہم ہندو ہیں. تو کافر میں فرق ہے، اسی لیے یہ عذاب. بہت اچھا ہوا آپ سوال کر سکتے ہیں، مگر سوال ایسا کریں جیسے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری آواز باہر جاتی ہے، پھر کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں. تو سوال کے انداز میں ہو کہیے. اور بھی لیکن ایک نام سے پرہیز کریں، چونکہ آج کل تو ہم نے حقیقتیں پیش کی ہیں اور بہت کچھ ملا ہے. چلیے بہت دور بیٹھے آپ آج. اچھا 53 کہیے. اچھا ہاں جی جی. والقاسیۃ قلوبہم کیا ہے، اور دوسرا کیا، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض. جی جی جی. دیکھو فتنہ کسے کہیں گے آپ جانتے ہیں نا. یہ فتنہ کون سا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، یعنی جیسے کہ نا الفتنۃ اشد من القتل. ایک تو ہوتا ہے قتل اور ایک تو ہے فتنہ. تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ خلل ڈال کے فتنے میں برپا کرے. جیسے اس کی ایک مثال، جیسے عائشہ، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، تو وہ عائشہ کی حدیث کو یاد رکھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھول جاتے تھے کہ باری ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا. تو وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے. مگر یہاں کیا مراد ہے، فتنہ جو ناک ہے، جو دلوں سے سنتے نہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا آپ نے کیا، قاسیۃ قلوبہم، یعنی اس کی یہ تعبیر ہے جن کے دل اتنے سخت ہوئے ہیں کہ
کہ کانوں سے ان کے دلوں کے کان بھی بہرے ہو چکے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں. یہ تعبیر ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. میں سمجھا رہے کہ آپ ہیں نہیں آج. جی بالکل صحیح ہے. ہاں جی یہاں بھی ایک آیت ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. جی یہ ان لوگوں کے لیے جو سارے لوگ ہیں جی جنہوں نے نیک اعمال کیے. جی صحیح ہے نا. جی اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ مطلب کیسے ڈسٹریبیوشن ہے یہ. یعنی کس کا؟ جنتوں کا. دیکھیے کئی جنتیں ہیں. جنت الفردوس ہے, جنت عدن ہے, جنت الخلود ہے. تو یہ تو جنتیں ہیں نا. تو آپ سر میں کیا فرمایا کہ تم فردوس مانگو. چونکہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ کو مانگنا ہے تو اپنے حساب سے مت مانگو. یعنی جھوپڑا مت مانگو کہ مجھے ایک فلیٹ دے دے. بھائی ویلا ہی مانگ لو. ہاں تو جنت الفردوس میں مانگو, آپ اس کے حساب سے مانگو. ابھی آپ نے سنا کہ وہ قوی ہے, وہ عزیز ہے, اس لیے مانگو. بلکہ ایک صاحب کہہ رہے تھے بادشاہت, میں نے کہا بادشاہت مانگو, اس میں کیا ہے, مانگو. تو اس لیے یہ جنت اس کے درجات ہیں. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے. جی ہاں. جی اگر یہ اعلیٰ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے. جی ان کو جنت النعیم بھی ملے گی. ہاں یہ ان کا سوال ہے. دیکھیے یہ آپ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے لیے جو وسیلے کی دعا کرے ہم اس کے لیے جنت ہے نا. تو اب یہ جنت کیونکہ وہ کس کے لیے, ایک ہی فرد کے لیے. تو جنتیں ایسی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بنائی ہیں, لیکن اس میں سارے آسائش ہے. تو جنت النعیم بھی کچھ کم نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. وہ جنت النعیم بھی, نعیم اس کا نام ہی نعیم ہے, وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. جی ایسی بات نہیں. چلیے اب یہ تو دیکھیے عالم بالا کے حقائق ہیں. ہم تو دعا کریں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں. جی 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 اور کہیے. میں نے ایک سعودی دوست سے سنا جی جنت النعیم کے بارے میں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کو عطا کی جائے گی جو مسلمان ہوئے, اسلام قبول کیا. ہاں جب آپ تو وہ اچھا ہے. میں نے وہ فرق کر رہے ہیں کہ جو خاندانی مسلمان ہیں اور جو قبول کیا. تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ کہ ایسا ہے کوئی اس میں کوئی حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے, لیکن یہ کہ فرق ہے درجات کا. اب انہیں جنت النعیم ملا ہے, جب خلیل اللہ کے لیے ہے جنت النعیم. تو بہرحال یہ باتیں جیسے کہ وہ کچھ فضائل کے حدیثیں ہیں نا بحقی وغیرہ, تو اس کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے. ایسا کہ جو شیطان ہے وہ نبوت کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, لیکن ان کے مائنڈ کو وہ کر سکتا نہیں, دماغ پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے. نہیں یہ اور چیز ہے دنیا کی باتوں میں. ابھی اس پہ اور کچھ مجھے کہنا تھا مگر ہمارا وقت نہیں تھا. وہ دنیا کے جو امور ہیں نا اس میں وہ تجویز میں جو ہم نے باقاعدہ واضح کیا پلاننگ ہے تجویز میں, تو اس میں جو ہے یہ جو جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا وہ اس میں میرے اسکیم میں تھا. تو وہ سن لیجئے, ابھی وقت ہے نا. ہاں جی ابھی وقت ہے. ہم سارے فنکشن میں جاتے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا, تو ہم ان کی اصلاح چاہتے ہیں. یہ جو رہنما ہے نا, تو انہوں نے جو بیان شروع کیا تو وہ بلاتے ہیں تو وہ مجھے انداز ان کا پسند نہیں آیا. انہوں نے کیا کہا کہ دین میں رسول کی اطاعت ضروری ہے, دنیا کے کاموں میں رسول کی اطاعت ضروری نہیں. یہ الفاظ پسند نہیں آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا یوں کہے کہ دین میں باپ کی اطاعت ضروری ہے اور کھانے پینے میں باپ کی اطاعت ضروری ہے, تو بات بنے گی نہیں بنے گی نا. تو ایسا نہیں ہے. اصل میں رسول جو ہوتا ہے نا وہ رسول ہوتا ہے, وہ بمنزل باپ کی ہے. تو دنیا کی جو باتیں ہیں چونکہ ان کو جو بھیجا گیا وہ کس لیے, ہاں ان کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تمہارے شہروں کے نام رکھیں, مدینہ کا نام مدینہ منورہ رکھیں, اس کے لیے نہیں بھیجا گیا. ان کو اس لیے بھیجا گیا. لہٰذا دنیا کے کاموں میں بھی ان کے ساتھ وہی اخلاقیت تہذیب کے ساتھ وہ باتیں ان کی تسلیم کرنا چاہیے. البتہ کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ یا آپ کا کام جانے اچھا مشورہ لیا ہے غزوہ خندق وغیرہ میں حنین میں, تو صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ نہیں ہم تیر اندازے ہمیں اندازہ ہے کہ کہاں جانا چاہیے, یہ مراد ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں, تو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. چلیے آپ سمجھ رہے ہیں, کہیے. بہرحال یہ کہ آپ کریم بننے کی کوشش کریں, اور خاص کر جماعتوں کے جو نمائندے ہیں نا یہ, اور ہم بھی کریم بنیں, اڑوس پڑوس سالوں کو اپنا سمجھیں. چلیے تو 10:15 بجے آئندہ آئیں گے انشاءاللہ.